میرے والد رات کو 3 بجے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے اور پھر اونچی آواز میں قرآن پڑھتے۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلے سوتے تھے، مگر میں یہ دیکھ کر حیران ہوتی کہ صبح 5 بجے میری بابی اپنا منہ چھپا کر ان کے کمرے سے نکلتی۔ اس کے بال بکھرے ہوتے، اس کے کپڑے بہت خراب ہوتے۔ میں بابی سے اس کی وجہ پتہ کرتی تو وہ میرے والد کو بد دعا دیتی، کہتی کہ جب تمہارا باپ مرے گا تو اسے قبر بھی جگہ نہیں دے گی۔ ایک دن رات کے وقت والد کے کمرے سے بابی کے چیخنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں بھاگ کر والد کے کمرے میں گئی تو میرا دماغ چکرا گیا، کیونکہ والد بابی کے اوپر آج بھی میری آنکھ قرآن کی آواز سے کھلی تھی۔ میں نے گھڑی دیکھی تو صبح کے 4 بج رہے تھے۔ میرے والد اتنی پیاری اور اونچی آواز میں تلاوت کرتے تھے کہ میری روز اسی وقت آنکھ کھل جاتی۔ میرے والد شریف انسان تھے، ان کی عمر 60 سال تھی۔ میں اکثر والد کے کمرے کے باہر والی دیوار پر ٹیک لگا کر تلاوت سنتی تھی۔ ایک دن معمول کے مطابق میں اپنے والد کے کمرے کے باہر بیٹھی تھی۔ میری نظر ایک سائے پر پڑی۔ میں نے غور سے دیکھا تو میری بابی اس وقت والد کے کمرے میں جا رہی تھی۔ سب گھر والے گہری نیند سو رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی کام ہوگا۔ وہ والد کے کمرے میں گئی تو اندر سے آواز آنا بند ہو گئی۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میں اپنے کمرے میں لیٹی یہی سوچ رہی تھی کہ بابی اس وقت ابا کے کمرے میں کیوں گئی ہوگی۔ یہ سوچتے ہوئے میری صبح ہو گئی۔ مجھے پتہ نہیں چلا، مگر آج گھر والوں کے عجیب رویے تھے۔ میں نے دیکھا کہ میرا بھائی بہت سخت نیند میں لگ رہا تھا۔ میں نے بھائی سے پوچھا کہ آپ نے نیند پوری نہیں کی؟ وہ کہنے لگا میں ساری رات گہری نیند سویا رہا، مگر اس کے باوجود میری صبح آنکھ نہیں کھل رہی۔ میں نے اپنی بابی کی طرف دیکھا تو وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب خوشی تھی۔ میرا بھائی اسی سوچ میں کھویا ہوا تھا کہ بابی نے اس سے کہا کہ وہ 1 ہفتے کے لیے اپنے میکے جانا چاہتی ہے۔ بابی کی یہ بات سن کر بھائی نے بیزاری سے دیکھا، کہنے لگا میرے پاس ٹائم نہیں، تم خود چلی جاؤ۔ میرے والد بھی بابی کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر منہ سے کچھ بھی نہیں بولے۔ میں بھی خاموش تھی۔ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا تو ماں بہت پریشان لگ رہی تھی۔ لگتا تھا کہ گھر میں کوئی ایسی بات ہوئی، لیکن کوئی بھی اس بات کو کھول نہیں رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد بابی نے اپنا سامان پیک کیا، کہنے لگی مجھے اپنی ماں کے گھر جانا ہے۔ بھائی بابی کی بات کا جواب دینے کے بجائے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بابی نے اپنا بیگ اٹھایا اور وہ اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد والد اپنے عبادت والے کمرے میں چلے گئے، جبکہ اس کمرے میں وہ صرف رات کے وقت جایا کرتے تھے۔ میں نے ماں کے کمرے میں آ کر دیکھا تو وہ بھی جائے نماز پر بیٹھی دعا کر رہی تھی۔ ان دونوں کی یہ بات مجھے پریشان کر رہی تھی، کیونکہ دن کے وقت وہ ایسا کبھی نہیں کرتے تھے، سوائے اس کے کہ کوئی بہت بڑی پریشانی ہو۔ ماں نے مجھے کہا کہ تم کچن میں جا کر کام کرو۔ شام کے 4 بج رہے تھے جب گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے بابی کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا بابی خیریت تو ہے؟ آپ واپس کیوں آئی ہو؟ بابی میری طرف غصے سے دیکھ کر کہنے لگی کیوں میں واپس نہیں آ سکتی؟ یہ کہنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں کی طرف غور سے دیکھا تھا، وہ رو کر واپس آئی تھی۔ ان کے رونے کا سبب کیا تھا یہ میں خود نہیں جانتی تھی۔ میں نے بابی کو اس طرح سے دیکھا تو پوچھ لیا کہ بابی بات کیا ہوئی؟ آپ اپنی پریشانی مجھے بتائیں، آپ ایسے کیوں رو رہی ہیں؟ میری بات سن کر بابی ایک دم سے کہنے لگی تمہیں تمہارے باپ کا پتہ ہے، میری پریشانی کا پتہ نہیں، یہاں کوئی بھی بولتا نہیں۔ اب میں تمہیں کوئی بات بتاؤں گی تو تم بھی میری بات پر یقین نہیں کرو گی، بلکہ اپنے باپ کی حمایت کرو گی۔ یہ کہنے کے بعد بابی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں حیران ہو رہی تھی آخر اس گھر میں کیا ہو رہا تھا۔ کافی دیر گزر گئی تھی۔
میں نے سوچا کہ جا کر والد سے بات کروں گی، لیکن والد اپنے حجرے میں ایسے بند ہوئے جیسے انہیں باہر کا کوئی پتہ نہ ہو۔ شام کے وقت انہوں نے حجرے سے پیغام بھجوایا کہ مجھے رات کا کھانا حجرے میں دیا جائے۔ ماں نے مجھے کھانا دیا، میں نے کھانا جا کر والد کے کمرے میں رکھ دیا۔ اس وقت والد اپنے کمرے کے ساتھ موجود غسل خانے میں نہا رہے تھے۔ جب والد باہر آئے تو میں نے بابی والی بات انہیں بتا دی۔ میرے والد میری بات سن کر مسکرانے لگے، کہنے لگے جا کر اسے کہو کہ وہ آ کر مجھ سے دم کروا لے۔ میں نے جا کر یہ بات اپنی بابی کو بتائی تو بابی نے غصے سے مجھے دیکھا، کہنے لگی میں رات کو جاؤں گی۔ میں نے یہ بات امی کو نہیں بتائی تھی کیونکہ اتنی چھوٹی چھوٹی بات کرنا میرا شیوا نہیں تھا۔ رات کو والد عشاء کی نماز پڑھ کر آئے تو بابی انہیں دیکھ رہی تھی۔ ابا اپنے کمرے میں گئے تو بابی ان کے پیچھے چلی گئی۔ انہیں ابا کے کمرے میں 15 منٹ سے زیادہ کا ٹائم گزر چکا تھا۔ مجھے یہ بات عجیب لگی کہ وہ اتنی دیر سے وہاں کیا کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر گزری کہ میرے ابا کے کمرے سے بابی کے چیخنے کی آواز آنے لگی۔ میں حیران ہوئی، پہلے مجھے لگا کہ یہ میرا وہم ہے، لیکن پھر بابی کی چیخو پکار بڑھتی گئی۔ گھر کے سارے لوگ باہر صحن میں آ کر کھڑے ہوئے۔ دیکھا تو یہ آواز ابا کے کمرے سے آ رہی تھی۔ ہم لوگ ابا کے کمرے کی طرف گئے تو وہاں پر میری باپی عجیب و غریب حالت میں نیچے فرش پر ایسے پڑی تھی جیسے کسی نے ان پر ظلم کیا ہو۔ وہ کافی دیر سے تڑپ رہی تھی۔ بائی پر نظر پڑتے ہی فوراً بابی اٹھ کر کھڑی ہوئی اور بائی کے سینے سے لگ کر رونے لگی، کہنے لگی مجھے بچا لو، خدا کے لیے اس درندے سے بچا لو، یہ بہت برا انسان ہے، یہ مجھے بیٹی کی نظر سے نہیں بلکہ ایک بری نظر سے دیکھتا ہے۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے باپ کی عمر کا انسان میرے بارے میں ایسی بات سوچے گا۔ میں چپ چاپ بابی کے منہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بابی مجھے کہنے لگی تم کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا اس کمرے کا ماحول کیا بنا ہوا ہے؟ تمہارے باپ نے میری عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی، مجھے دم کرنے کے بہانے اس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا اور یہاں میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ ایسا انسان اللہ کسی دشمن کی بیٹی کو نہ دے۔ یہ شخص اتنی بری نیت کا نکلے گا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں تو اسے اپنی باپ کی جگہ مانتی تھی۔ بابی یہ باتیں کر رہی تھی کہ والد کمرے سے باہر جانے لگے۔ تب بھائی نے انہیں روک لیا، کہنے لگا ابا کہاں جا رہے ہو؟ یہ جو باتیں کر رہی ہے مجھے ان کا جواب چاہیے۔ میرے والد میرے بھائی سے کہنے لگے بیٹا تم مجھ سے اس بات کا جواب مانگ رہے ہو، اس سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا؟ بھائی کہنے لگا میں نے جو بات کی مجھے اس کا جواب دیں۔ اس نے والد کو سختی سے بازو سے پکڑ رکھا تھا۔ مجھے تو اپنے بھائی کی یہ بات بہت بری لگی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ والد اتنی گری ہوئی حرکت کریں گے، لیکن پتہ نہیں کیوں حالات ایسے بن گئے تھے۔ ہم سب والد پر شک کرنے لگے، جبکہ والد ایسے نہیں تھے۔ وہ ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتے، کسی سے بات نہ کرتے۔ ہمیں ان کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں تھا۔ بھائی کی بات پر اچانک سے میری امی بول پڑی۔ ماں کہنے لگی میں اپنے شوہر کو اچھے سے جانتی ہوں، میں نے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، یہ ایسا نہیں کر سکتے۔ میرے والد ماں کی بات سن کر وہاں بیٹھ گئے، جبکہ بھائی اپنی بیوی کو لے کر کمرے سے باہر آ چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ بھائی اپنی بیوی سے وعدے اور قسمیں نبھا رہا تھا، جبکہ بابی منہ بھر بھر کر میرے والد پر الزام لگا رہی تھی، کہنے لگی میں آپ کے والد کی وجہ سے بولتی نہیں تھی، آپ کا رشتہ ان کے ساتھ احترام اور عقیدت کا ہے، لیکن وہ مجھے ہمیشہ ایسی ہی نظر سے دیکھتے تھے۔ اس سے پہلے بھی بہت بار ایسے ہو چکا ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا نہیں۔ آپ مجھے جلدی سے اس گھر سے دور لے جائیں تاکہ ہم دونوں علیحدہ رہ سکیں۔ خیر میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی، مگر صبح ہم پر ایک اور قیامت آنے والی تھی۔ والد ناشتے پر نہیں آئے تھے،
ماں نے مجھے کہا کہ تم جا کر انہیں جگا کر لے آؤ۔ بھائی کہنے لگا وہ کس منہ سے ہمارے سامنے بیٹھیں گے؟ بھائی کی بات سن کر مجھے بہت برا لگا۔ میں جلدی سے والد کے کمرے میں گئی، وہ کمرے کا دروازہ نہیں کھول رہے تھے۔ میں نے واپس آ کر بھائی اور امی کو بتایا تو سب پریشان ہوئے۔ ہم نے والد کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ جیسے آخری سانسیں لے رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ٹھنڈے پسینے تھے اور آنکھیں بے نور ہو چکی تھیں۔ ہم انہیں اسپتال لے کر گئے مگر وہ راستے میں وفات پا گئے۔ والد کی موت نے ہم کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بھائی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا باپ اتنا جلدی اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ جس باپ پر اس نے اتنا گھٹیا الزام لگایا تھا، اس کی صفائی دینے سے پہلے اس کا باپ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اب بھائی کو احساس ہونے لگا کہ اس نے بہت غلط کیا تھا۔ بھائی ہر بار کہتا کہ یہ سب میری بیوی کی وجہ سے ہوا ہے، وہ میرے والد کی قاتل ہے، اسے بلاؤ، وہ کہاں ہے؟ بھابھی تو مجھے بھی کہیں نظر نہیں آئی۔ میں نے ماں سے پوچھا تو ماں کہنے لگی وہ جہاں گئی اسے دفع کرو، اب اس کا نام میرے سامنے مت لو۔ امی کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ بھائی اپنی بیوی سے ناراض تھا۔ ہم لوگ اپنے والد کے جنازے کے کفن دفن میں لگے ہوئے تھے۔ سب لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ کے والد کو کیا ہوا؟ ہم انہیں کیا بتاتے کہ والد کو کیا صدمہ پہنچا تھا، اور ساتھ ہم پریشان ہو رہے تھے کہ بھابھی کہاں چلی گئی۔ سب لوگ بھابھی کا پوچھ رہے تھے۔ ہم نے بھابھی کے ماں باپ سے پوچھا کہ آپ کی بیٹی کہاں گئی؟ وہ کہنے لگے وہ تو ہمارے گھر نہیں آئی۔ بھابھی کی ماں اپنی بیٹی سے ناراض لگتی تھی۔ والد کی تدفین ہو چکی تھی، گھر سے سب مہمان جا چکے تھے مگر بھابھی صبح سے گم تھی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں والد کے کمرے میں جاؤں، ان کی یاد تازہ کروں، ان کے کمرے کو دیکھوں، ان کی استعمال شدہ چیزوں کو کہیں صدقہ کروں تاکہ والد کی روح کو سکون پہنچے۔ لیکن میں جیسے ہی اندر داخل ہوئی، سامنے زمین پر بھابھی لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے سب کو بلا لیا۔ میری بھابھی بہت رو رہی تھی، کہہ رہی تھی خدا کے لیے مجھے یہاں رہنے دو، مجھے یہاں سے باہر مت لے کر جاؤ، مجھے اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ بھائی نے بھابھی سے کہا کہ تم نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے۔ ماں نے بھابھی کو باہر آنے کا کہا مگر وہ اللہ کے واسطے دینے لگی کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ بھائی زبردستی انہیں اٹھانے کی کوشش کرنے لگا تو بھابھی نے ذرا بھی حرکت نہیں کی۔ بھائی نے جب انہیں غصے سے کہا کہ اٹھو، کھڑی ہو جاؤ، کیوں بچوں کی طرح زمین پر لیٹی ہو؟ بھابھی کہنے لگی ان سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا کیونکہ ان کا نیچے والا حصہ کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ بھابھی کی بات سن کر سب حیران ہو رہے تھے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بھابھی اتنا جلدی اللہ کی پکڑ میں آئیں گی، کیونکہ اس نے جو کچھ میرے باپ کے ساتھ کیا تھا وہ بہت برا تھا۔ اگلے دن بھائی بھابھی کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے بھابھی کے ٹیسٹ کیے مگر سارے ٹیسٹ صاف تھے۔ سب ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ یہ بیماری اب ایسے ہی ساری زندگی رہے گی، یہ ساری زندگی چارپائی پر گزارے گی۔ امی نے میرے بھائی سے کہا اس عورت نے ہمارے گھر کو تباہ کر دیا، اس سے کہو کہ ہمارا پیچھا چھوڑ دے۔ بھائی نے امی سے کہا کہ اب یہ اکیلی نہیں، اس کے وجود میں ایک اور وجود پل رہا تھا جو کہ ان کی اولاد تھا۔ بھابھی نے ہمت کی کیونکہ وہ بہت تکلیف میں تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ شادی کے بعد ایک لڑکے سے ملا کرتی تھی جو اس کا پرانا عاشق تھا اور اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اسی کا ہے۔ انہوں نے بھائی کو دھوکہ دیا تھا۔ ایک دن میرے والد نے بھابھی کو اپنے عاشق کے ساتھ پکڑ لیا تھا۔ بھابھی کو ڈر تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو سچائی بتا کر بھابھی کو طلاق دلوا دیں گے مگر والد نے ایسا نہیں کیا تھا۔ وہ ہر وقت اسی وجہ سے پریشان رہتے تھے مگر بھابھی رات کو اٹھ کر والد کے کمرے میں جاتی اور اپنے کیے کی معافی مانگتی۔ والد نے انہیں کہا تھا کہ تم اللہ سے معافی مانگو اور توبہ کرو، پھر کبھی ایسا کام نہیں کرو گی، میں مرتے دم تک کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ لیکن بھابھی کو پھر بھی ڈر رہتا تھا کہ میرے والد سب بتا دیں گے۔
اسی لیے انہوں نے میرے والد پر الزام لگا دیا تاکہ والد بعد میں بابی کی سچائی بتائیں تو کوئی ان کی بات پر یقین نہ کرے۔ یہ سب بتانے کے بعد بابی رونے لگی۔ آج اس بات کو 2 سال گزر چکے ہیں۔ بابی وفات پا چکی ہے۔ میرے بھائی نے دوسری شادی کر لی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اور دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔